دیکھیں بات سیدھی سی ہے، اس وادی اور قبیلے کی روایت سے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے خان صاحب، بہرحال لاکھ بحث و مباحثات صحیح پر اس قتل کی دید تو دینی ہوگی۔ ایک بااثر آواز نے ان کی آنکھوں میں اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ آپ جو چاہیں گے میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنی بچی کو اس رسم کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا جس رسم کے خلاف میں نے ہر جدوجہد کی ہے۔ وہ ضعیف المعر نہیں بلکہ 35 سالہ جوان شخص تھا جس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ ٹھیک ہے خان صاحب، ہم ذاتی طور پر آپ کے لیے پیشکش لائے تھے، آگے آپ کی مرضی ہے، ہم تو بس آپ کا بھلا ہی چاہتے تھے۔ اس خاندان کے واحد کفیل ہیں آپ، یقیناً کل کو چوری چھپے کسی کا کاروبار پر بھی آپ لوگوں کے لیے سہارا نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ باقی جو آپ کا فیصلہ وہ سر آنکھوں پر رہے گا۔ مت بھولیے گا کہ دشمن ابھی بھی آپ کی طاق لگائے بیٹھے ہیں۔ جرگے کے سربراہ نے تعصب سے انہیں دیکھے طنز بھرے انداز میں کہا تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے تک وہ بھی علاقے کے قبائلی جرگے کا حصہ تھے، جن کی ایک غلطی نے انہیں زمین سے آسمان سے زمین کر دیا تھا۔ الیکشن کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کا جنون انہیں تب مہنگا پڑا جب علاقے کے ایک شخص کو غلطی سے گولی لگی تھی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ پولیس نے اسے حادثہ قرار دے دیا تھا اور صرف ہوائی فائرنگ کی مد میں عام سا پرچہ کٹ گیا تھا، لیکن مقتول کے گھر والے کسی بھی طرح خان رئیس کو بخشنے کی حامی نہیں تھے۔ کچھ عنایت ان کے سیاسی حریفوں کی بھی تھی جو برابر بھڑکائے جا رہے تھے۔ کچھ دیر میں خان رئیس اچکزئی کا مردان خانہ خالی ہو چکا تھا، جبکہ خان رئیس کمرے کے فرش پہ نگاہیں جمائے بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے سامنے جان خلاصی کی شرط ہی کچھ ایسی رکھی گئی تھی۔ خان آپ کو بی بی جی بلا رہی ہے۔ ملازمہ کی آواز پہ اس نے آنکھیں اٹھائیں اور سوالیہ نظر سے ملازمہ کو دیکھنے لگا تھا۔ خان آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ملازمہ کو اپنی نیک سیرت مالک کی فکر ستائی تو ان کی آنکھوں میں پھر سے نمی ابھری تھی۔ وہ خود سے شرمندہ تھے کہ اپنی شریک حیات کا سامنا کیسے کریں گے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی آج نہیں تو کل انہیں آنے والے حالات کا سامنا کرنا ہی تھا۔ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اسے دیکھتے ان کی بیوی ان کی طرف لپکی تھی۔ کچھ دیر خاموش نظروں سے دیکھنے کے بعد انہوں نے نفی میں سر ہلاتے انہیں کڑی الحقیقت سے آشنا کروانا چاہا تھا۔ ان کی غلطی کی سزا کم نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ بے جان سی صوفے پہ گری تھی۔ یہ کیا خان میری اکلوتی بیٹی، میں اسے کیسے ان ظالموں کے حوالے کر دوں؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ۔ رئیس خان کی خاموشی کو اپنے رنگ میں لیتے آزردہ دل لیے بلگ پڑی تھی۔ میں کر رہا ہوں نا کوشش، معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے مایوسی سے کہا۔ جرگے کا فیصلہ وہ بھی سن چکے تھے، مگر اسے بتا کے مزید پریشان نہیں کر سکتے تھے۔ کسی گھر کی بنتی بنانے یا 40 سال کے بڈھے سے اس کی شادی کرنے سے بہتر ہے میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دوں گا۔ وہ ہزیاتی ہوئی چلائی تھی جہاں خان نے اس کی بے بسی کو اپنے دل پہ محسوس کیا تھا۔ آپ بتائیں رئیس خان، مجھے کیا ملا آپ کی اندھی محبت سے؟ مجھے ہمیشہ ہمیشہ میرے اپنے مجھ سے جدا ہوئے ہیں، کیا اس بار بھی تاریخ دہرائی جائے گی؟ آپ کی محبت میں ماں باپ تک تکیانے والی عورت کو اب اپنی اولاد کی بھی قربانی دینی پڑی گئی۔ رئیس خان کے دل پہ اس کا شکوہ تیر کی مانند لگا تھا۔ وہ تو صابر عورت تھی، کبھی نہ شکوہ کرنے والی۔ آج بھی اپنوں کے بچھڑنے کا وہم ستایا تھا، کیونکہ آج بچھڑنے والی ان کی کوکھ سے جنمی اولاد تھی۔ آج وہ اس درد کو محسوس کر رہی تھی جس سے انہوں نے چند برس پہلے ہی اپنے ماں باپ کو آشنا کروایا تھا، جب ایک قبائلی سردار کے بیٹے کی شادی پہ اس کی حد درجہ ماڈرن فیملی سے وبال مچایا تھا۔ لیکن اکلوتی بہن کی ضد پر دنیا کے دکھاوے کو تو رئیس خان نے ان کی شادی کر دی گئی، مگر ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے قطع تعلق بھی اختیاری کر لی گئی تھی۔ کمرے میں موت کے بعد والی اب کا چھائی ہوئی تھی، جبکہ خان رئیس کے دل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور کچھ دیر انہوں نے خود سے الجھے گزار دی۔ جب ایک فیصلہ لیتے ہوئے اطمینان سے کھڑے ہوئے تھے، خون کے بدلے خون کا ہی بدلہ ہوگا، پورا ہوگا، ہم آپ کے لیے اور اپنے بچے کے لیے قربانی دے دیں گے مہرالنساء، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتے وہاں سے نکلے تو وہ شاکڈ رہ گئیں۔ ہر راہ بند تھی، تبھی کچھ انچائے فیصلوں کی انہوں نے بھی ٹھان لی تھی اور ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئے۔ بہرحال وہ اپنے بچوں سے ان کا باپ نہیں چھین سکتی تھی، مگر ایک رائے فرار ضرور اپنا سکتی تھی۔ میں در وحشت پہ الجھا کھڑا ہوں، جانے کتنے دلوں کی زبانیں تر ہوں۔ آج بھی وہ شاہینہ انداز میں اس کے سامنے آئی تھی، مقابل نے نظر اٹھانے کی جراست نہیں کی تھی، جبکہ وہ اپنا وجود اگنور کرتے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح ہائے پر ہوئی تھی۔
کیا تم ہر وقت یوں ہی تخلیقی دنیا میں مگن رہتے ہو؟ اتنا نہیں ہوا کہ دروازہ کھول دو، کب سے انتظار کر رہی ہوں میں، نخود سے کہتی وہ تقریباً چیخی تھی۔ میں مہر بی بی کا انتظار کر رہا تھا۔ منتہا کی بات کو اگنور کرتے اس نے گویا وضاحت کی تھی۔ وہ بی بی کب سے ہو گئی تمہاری؟ جانتے بھی ہو تم سے بھی زیادہ کئی گزری ہے، ایک نوکرانی کی بیٹی ہے۔ ہوں مہر بی بی، عمارت کا غرور اس کی ذات سے جھلک رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے خاموشی سے اس کے لیے دروازہ وار کیا۔ یہ ایک لاس حاصل بحث تھی، کون افضل تھا کون ادنا، اسے گھورتی فوراً گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سوری تو آپ ہی بابا جان سے کام تھا تو اسی میں دیر ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہڑ بورنگ مچاتے ہوئے آئی تھی۔ مقابل نے ایک نظر اسے دیکھا جو سفید یونیفارم میں کسی پاکیزہ روح جیسی لگ رہی تھی۔ کیا کھڑے کھڑے مراقبے میں چلے گئے ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرو، پہلی فالتو کے انتظار میں دیر ہو چکی ہے۔ منتہا نے اسے سدھ بت کھوتے دیکھ کر پھر سے حکم دیا تھا۔ وہ شخص کو کچھ بولے نہ بولے لیکن مہر کو دیکھ کر جو اس کی آنکھوں میں چمک ابھرتی تھی دیکھنے والوں کو بہت کچھ دکھلا دیتی تھی۔ اچھا بی بی جی، جلدی سے کہتے ہوئے فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ فرنٹ مرر سے اٹھتی بے اختیار نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جو اس کی روح کی رقص جیسی تھی۔ مجھے لائبریری جانا ہے، پلیز ڈرائیور پہلے ادھر لے لے۔ اسے یاد آیا تھا کہ اسے لائبریری سے کچھ ارجنٹ نوٹس بنانے تھے، لیکن مجھے پہلے جانا ہے۔ ڈرائیور تم مہر کو بعد میں بھی چھوڑ سکتے ہو۔ منتہا کو یاد آتا کہ اس کا دوست عاشر اس کا انتظار کر رہا ہوگا، لیکن منتہا آپ ہی میں پلیز مہر مجھے پہلے جانا ہے، سو جانا ہے۔ دو ٹوک انداز اپناتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح مہر ماں کو چپ کروا دیا تھا۔ منتہا کے یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد وہ مہر ماں کے ساتھ تھا۔ تنہائیاں بول رہی تھی، وہ اس کے نگاہوں میں چھپے رازوں سے بخوبی واقف تھے، لیکن کسی بھی طرح کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنے ساتھ اسے بھی کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ لائبریری کے سامنے گاڑی روکتے اس نے ایک بار پھر اس پہ نگاہ کی جو بے فکری سے بکس اور بیگ اٹھائے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ مہر بی بی، اس کی آواز پہ وہ رکی تھی لیکن مڑنے کی جسارت نہیں کی تھی، پتھر ہونے کا ڈر غالب تھا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ کچھ تو بولے وہ اس سے بھلا دو لفظ توجہ کے کیوں نہیں ہو۔ وہ جی جان سے اس کے ایک بار کی توجہ کا منتظر تھا۔ میں بابا جانی کو کال کر لوں گی، واپسی میں مجھے پک کر لیں گے، ڈونٹ وری، نخوت سے جواب دیتے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں نے تب تک اس پری وش کو اپنی گرفت میں رکھا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ چاند کی چکور کر سکتا ہے مگر اس گھر کا دو لفظ پڑھا معمولی ملازم نہیں جو بچپن سے ان کے ٹکڑے پہ پل رہا تھا، لیکن دل ندان خواہش پر کوئی اختیار تھوڑی نہ تھا۔ لو دیوانہ، تمہارا دیدہ رائے فروش کے رکا ہے ابھی بھی، جیا نے اسے دیکھتے شوخی سے کہا، جبکہ مہر نے چور نظروں سے اسے دیکھا جو ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ جیا، تم بھی جانتی ہو ہی جسٹ لائک بابا کا پپٹ اینڈ آئی ڈونٹ لائک ہم، جو انسان ہو کے بھی جانوروں کی طرح ناک میں نیک ڈالے ایک گھٹنے سے بندہ ہے، ہر غلط درست کی تابداری کرتا ہے، یو نو واٹ گنڈا ٹائپ ہے وہ، بابا کے کرائے کا گنڈا۔ مہر ماں کے انداز میں بیزاری ہی بیزاری تھی، اس کی پرخاش سے بخوبی آگاہ تھی سب۔ جیا نے بغور سے دیکھا، ہلکی ہلکی سیاہ داڑھی اور لمبی مونچھوں والا وہ شخص جس نے گھیردار شلوار قمیض پہن رکھی تھی دیکھنے میں کسی سردار سے کم نہیں لگتا تھا، پر یہ بھی حقیقت تھی وہ ان کا آبائی ملازم تھا۔ لیکن میں نے بھی یہی دیکھا ہے، وہ تمہارے ارد گرد رہنا چاہتا ہے، ورنہ اتنی دیر کیوں رکتا ہے؟ پلیز جیا اور کوئی بات کریں، ویسے بھی وہ ہمارا ملازم ہے، یہ تم بھی جانتی ہو۔ وہ سخت چڑکھاتے ہوئے بولی تو جیا بھی چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ جانتی تو وہ بھی تھی، ان کے گھر کا یہ واحد ملازم تھا جو بچپن سے اب تک ان کے ساتھ تھا، وجہ اس کے باپ کو اس پر خاص اعتماد تھا۔ سرما کی کڑاکڑ در سردی میں ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پہ ننگے پاؤں چلنا اس شخص کی مجبوری نہیں تھی، بلکہ اس کے وہ جذبات تھے جنہیں وہ دفن کیے بے حسی کی مثال بن کے جا رہا تھا۔ بیبی کواٹ میں سویا ایک نامولود گلابی بچہ ہلکی سی آہٹ پہ چونکا، جبکہ آنے والے نے ایک سرد نگاہ اس عورت پر ڈالی جو ابھی تک غنودگی کی حالت میں تھی۔ ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم آپ کے گناہ گار ٹھہرے، لیکن ہم وہ بھی نہیں بھول سکتے جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، آپ کبھی اس کی خاک تک نہیں پا سکیں گے۔ بظاہر سپاٹ نظریں اس چہرے پہ ٹکی تھی جو زچگی کے بعد کافی زیادہ کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے والے نے اپنا بنا وقت ضائع کیے ہلکی نم آنکھیں کھولتے بچے کو دیکھا اور اسے اٹھائے فوراً سے غائب ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، جس کے لیے شاید خدا بھی اسے کبھی معاف نہ کرے گا، کیونکہ وہ ایک ماں سے اس کی اولاد چھین رہا تھا، مگر اس امتحان میں سرخوری لازم ٹھہری تھی جس کے لیے حقیقتاً دل پر پتھر رکھے سے یہ کام کرنا تھا۔
मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मा के बेटे, आप मेरी पसंद के आउटफिट्स लाई हैं जो मैं आपको ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी हूँ। अंदाज में हरदर्मी वाज़ेह थी जो उसको भली-भाँति लगी थी। वो उसकी बातों पे हल्का-सा मुस्कुरा दिया था। ओके मैडम, आप पाकिस्तान आने की इजाज़त तो दे दें। इंतज़ार इल्तिजाइया था। ठीक है तो मिस्टर, आप संडे की शाम तक टिकट कन्फर्म करवा लें। वो खिलखिलाई थी जैसे खुद ही अपनी शरारत एंजॉय की हो, क्योंकि जानती थी इसके भाई किसी हद तक इसकी मानते थे। और आपकी वालदा मोहतरमा, इनका क्या प्लान है पूछ लें। हमें अपने घर में आने देंगे या बोरिया बिस्तरा कहीं और डालना पड़ेगा। वो तेज़-तेज़ कदमें उठाए बढ़ रहा था। मौसम में तेवर बदले थे, हल्की-हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ शामिल, बारिश हो रही है, इससे पहले मुझे रूम तक पहुँचना है। गली के नुक्कड़ पर मोड़ते साथ इसने कहा जब कोई और भी तेज़ी से दूसरी सिम से आ रहा था। तज़ादुम इतना शदीद है कि मोबाइल इसके हाथ से फिसलते नीचे गिरा था। बारिश की फुहार के साथ खुद पे गिरती नरम मुलायम का चीज़ का अंदाज़ा करना चाहा था। वो ट्यूबलेस फ्लावर्स थे जो शायद सामने वाले के हाथ में थे और फुहार बन के इस पर बरसने लगे थे। ओह शिट! मैं आँखों की जगह बटन फिक्स किया है क्या दिखाई नहीं दे रहा आपको? मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। वो पाँव में बिखरे मोतियों को देख रहा था। जब शस्ता अंग्रेज़ी में मुख़ातिब लड़के को देखा, वो भी होश में आया था जिसके हाथ कुछ फूल रह गए थे, जबकि बाकी फूल इसकी कदम बोसी कर रहे थे। शायद ही कभी लंदन में इसका इससे बेहतरीन इस्तकबाल हुआ हो। ब्लैक फ्रेम के गोल शीशों से झाँकती भूरी आँखों सामने वाले को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के फ़न से खूब आगाह थी। शहद रंग रेशमी बालों को फ्रेंच स्टाइल में बनाई चुटिया में मुकीद एक तरफ डाला गया था। शायद हवा के ज़ोर से कुछ आवारा लट्टें आज़ाद होती चेहरे पे अटकलियाँ करने में मशगूल थी। वेस्टर्न लिबादा उड़े शॉर्ट्स, शर्ट और टाइट जीन्स पहने वो 23-24 साल लड़की दुधाई मिट्टी से बना कोई दिलकश मुजस्मा लग रही थी। इन आँखों का रंग इतना जाना-पहचाना था, एक लम्हे को वो टटका था। इतनी मुश्किल से ट्यूबलेस मिले थे, स्टॉक में थे ही नहीं, जबकि कस्टमर को हर फंक्शन पे यही चाहिए होते हैं हमेशा से ही। वो इसे इग्नोर किए ज़मीन पे बैठी फूल समेटने लगी, जब सैंडल में मुकीद पाँव पे नरम एहसास में चौंका। वो लम्स कुछ वक़्त का ही था जब वह नीचे बैठी लड़की के ठंडे हाथ बेदहानी से इसके पाँव से टकराए थे, जिनका इसे एहसास नहीं था। वो बेख्तियार पीछे हटा था। व्हाट द हेल मैन! वो चिल्लाई थी, जबकि इस चीख पर उलझा था। आखिर अब ऐसा कौन-सा जुर्म सर्ज हुआ था इससे? और फिर गोल शीशों से झाँकती डुडुराई आँखें देखते हुए अपना कसूर ढूँढने लगा था। आपने इतनी बेदर्दी से फूलों को रोन डाला है। वो रोते हुए इन फूलों को समेटने लगी थी। बारिश की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो रहा था, मगर वो हर चीज़ से बेपरवाह भाग-भाग कर फूल इकट्ठे कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, मेरे ख़्याल से ये फूल तो चंद घंटों में मुरझाएँगे, लेकिन अगर आप ऐसे ही होश व ख़र्च से बेगाना रहते हुए बारिश में भीगेंगी तो बीमार पड़ सकती हैं। बादलों की गरज में उभरती आवाज़ पे इसके हाथ ज़रा से रुके थे और खड़े होते इस अजनबी शख्स को देखा। ज़िंदगी में पहली बार शायद किसी ने इतनी फ़िक्र जताई थी, किसी ने कुछ लम्हे उस लहजे की दिलकशी में खोई, पर ज़्यादा देर नहीं। मिस्टर, एक तो आप मेरा नुकसान कर चुके हैं, इसके बाद भी मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं। ओह गॉड! वो उस लड़की को देखे जा रहा था जो तकरीबन सारे फूल चुन के अपनी छोटी सी साइकिल के सामने बनी टोकरी में तरतीब दे रही थी। और कुछ देर बाद वो वहाँ से गायब थी। वो यकटकी इस जगह को देख रहा था जहाँ से वो गई थी। शहर की कशादा सड़कों की खाक और कहर आलूद होते हुए बादलों की खनकी इसके वजूद माहियत का लंस पाने को तरस रही थी, जैसे सब कुछ ही गुबार आलूद नज़र आया था। इसने सड़क पे गिरे अपने मोबाइल को देखा, उसे उठाया, वहाँ से निकल आया था। ये महज़ इत्तेफ़ाक ही था कि बहुत जल्द इसकी मुलाकात दोबारा इस लड़की से हुई थी जो बुक शॉप पर शॉपकीपर से बहस करती नज़र आई थी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो मेरा पार्सल था और आपने ऐसे ही किसी को थमा दिया। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। शॉपकीपर आजी से इसे देख रहा था जो किसी भी तरह इसे सफाई नहीं दे रही थी और सिर्फ़ इसी एक बात पे अखड़ गई कि उसका पार्सल रिप्लेस हो गया है। वही शॉप के एक कोने में ठहरा मुसलसल बहस को सुन रहा था। पर इस बहस का कोई इख्तिताम नहीं होगा तो गला खंगारते आगे बढ़ा था। एक्सक्यूज़ मी, क्या इस पार्सल पे बहस हो रही है? इसके इस्तीफ़ार पे दोनों ही इसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। शुक्र है सर आप आ गए, नहीं तो इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया था। शॉपकीपर ने सुकून की साँस लेते हुए कहा, जो बुक स्टॉक से इसने मँगवाया था वो इस लड़की के पार्सल से बदल गया था जिसमें शॉपकीपर के असिस्टेंट की गलती शामिल थी। व्हाट डू यू मीन जीना हराम कर दिया था? ये बुक्स मेरे कस्टमर की फ़रमाइश पे आई थी। मैं ऐसे कैसे इन्हें किसी के हवाले कर दूँ? जानते भी हैं मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता।
اپنا پارسل تقریباً چیرنے کے انداز میں وہ اسے لیتی وہاں سے نکلتی گئی تھی، جبکہ وہ ہر بار اسی کی لڑکی کو خود کو صحیح اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی لگان پہ مسکرا دیا تھا۔ کچھ خاص تھا اس لڑکی میں جو ہر بار اس کی راہ میں آ رہی تھی، کچھ مختلف تھی وہ لڑکی، شاید اسے ہر بار اپنے کسٹمر کی خواہش عزیز تھی۔ بلیک مسٹرڈیز میں بیٹھے شخص نے دیوانہ وار نگاہوں سے پتھر توڑتے اس 7 سال کے بچے کو دیکھا جو اپنے ننھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مالک کے ڈر سے پھر کام پہ لگ جاتا۔ ہتھوڑے سے اس کے نازک ہاتھ چھلسے گئے تھے جہاں سے خون رسنے لگا تھا، لیکن مار اور بھوک رہنے کا ڈر اسے کام کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کا بس نہیں چڑھا تھا، وہ بھاگ کر ان نازک ہاتھوں کو چومتے، اس کے سارے زخم پلکوں سے چننے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اندیکھی بیڑیوں کا احساس اسے جگڑے رکھتا تھا، وہی زنجیر میں مکی پاؤں کے چاہ بھی اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ روز کے معمول کی طرح آج بھی وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے خون رستے کی سزا خود کو دینے والا تھا۔ یا اللہ، وہ درد کی شدت سے چلا اٹھا تھا۔ صبر کا پاٹھ پڑھنے والوں نے نہیں بتایا تھا کہ کہاں اتنا صبر کرنا تھا، اس صبر کی حد کیا تھی۔ میں پکارنے والوں کی پکار ضرور سنتا ہوں۔ آج اس نے جتنی شدت سے اپنے رب کو پکارا تھا، اللہ آمین کی صدا وہاں سے بھی آئی تھی اور اس کی مشکل آسان کر دی گئی۔ کتنی دیر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے گزاری تھی جہاں آبلوں کے زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ کچھ گناہوں کا کفارہ یوں بھی ادا ہوتا کہ وہ اپنے رس سے خود زخموں پہ خود ہی نمک چھڑکتے انہیں بھرکنے نہیں دیتا تھا۔ بھاری ہوتے سر کو سنبھالے پھر سے قیامت سوز منظر پہ نگاہیں جمائے وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ ایک دم چونکتے ہوئے گاڑی سے باہر آیا۔ سنیں بابا، یہاں جو ابھی بچہ ہے وہ کہاں گیا؟ دیوانگی اور بے بسی کا عالم تھا، کچھ بہت قیمتی کھونے کا خوف حاوی تھا۔ وہ بچہ اسے تو اس کا مالک لے گیا ہے، علاقے کے سردار کا غلام ہے وہ بچہ۔ اس مزدور نے بغور اس لٹھے کے سفید سوٹ میں ملبوس شخص کا جائزہ لیا جو اپنی شخصیت کے برعکس ہی نظر آ رہا تھا، کوئی دیوانہ سا میلے میں کھوئے کسی بچے کی مانند سہما ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اگلے آنے والے دنوں میں اس نے گاؤں کا چپا چپا چھان لیا تھا، لیکن نہ اس نے ملنا تھا اور نہ ہی مل پایا۔ ابھی ان عذاب راتوں کے دکھوں کا مداوع نہیں ہوا تھا، شاید کہ ابھی کانٹوں کا سفر باقی تھا۔ وہ نڈھال سا گھر پہنچا تھا جب اس کا بیٹا نم آنکھوں سے اس کے سامنے آیا۔ بابا، میرے ہاتھ جل گئے ہیں۔ اپنے بیٹے کے ہاتھ دیکھتے ہوئے تڑپ اٹھا، یہ کیسے جلا؟ تمہاری مما کہاں تھی؟ سامنے سے آتی بیوی کو دیکھتے اس کا چہرہ لال پڑا تھا، کہاں وہ مہینوں مہینوں بیوی سے بات نہیں کرتا تھا اور کیسے ابھی سے پکار بیٹھا تھا۔ آپ کے ہاتھ بھی تو خون آلود ہیں۔ وہ متفر سا اس کی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جہاں سے خون رس رہا تھا، شاید کہ محبت آج بھی تھی۔ آہل کچھ لگائے نہیں بیٹا، جب ہاتھ جلے تو ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں تاکہ زخم ٹھنڈا پڑ جائے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا جو ابھی اسکول سے واپس آئی تھی۔ کیا واقعی زخم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے؟ اس نے طنزیہ نگاہ بیوی پہ ڈالی تو وہ شرمندہ سے رخ موڑ گئی۔ کیونکہ آپ نے ایسے میں سب ٹھیک کرنے والا تھا، آخر کیوں تم نے اسے مجھ سے الگ کر دیا؟ کوئی نشان تو دو اس کا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی جبکہ آہل نہ سمجھی سے ماں باپ کی گفتگو سن رہا تھا۔ ایک مناسب وقت پہ سب بہتر ہو جائے گا، مجھے خدا پر یقین ہے۔ اس نے شوہر سے ہمیشہ کی طرح کرنی کترائی تھی۔ کاش کہ تمہاری اس سنگ دلی پہ میں کوئی فیصلہ لیتے ہوئے تمہیں کوئی کڑی سزا دے پاتا۔ آج کتنے سالوں بعد وہ ایک دوسرے سے شکوہ گناتے ہیں۔ اس کی بیوی نے خاموشی سے اٹھتے ہوئے آہل اور ان کے لیے آئنٹمنٹ لائی تھی اور چپ سادے ان باپ بیٹے کے زخموں پہ مرہم رکھنے لگی، کیونکہ انہیں یقین تھا وقت بھی ان کے زخموں کی بھرائی کر ہی دے گا۔ سلام صاحب، آج کے سیاسی جلسے کی ساری تیاری مکمل ہو چکی ہیں، تمام لیڈرز بھی ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں، جب آپ کہیں گے انہیں جلسہ گاہ کی طرف رخصت کر دیں گے۔ وہ مؤدب سا ان کے سامنے جھکا دونوں ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ جب مہر ماں کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ 20-21 سال کا لڑکا بھرپور مردانہ وجاہت لیے اپنی عمر سے دگنا نظر آتا تھا۔ کچھ وجہ اس کے چہرے پہ ہم وقت چھائی رہنے والی سنجیدگی بھی تھی۔ مہر نے اسے بہت کم مسکراتے دیکھا تھا۔ بابا، مختار یوسف زئی نے جو سامنے ٹھہرے زرخام کو دیکھ رہے تھے، اس کی آواز پہ چونکے تھے۔ جی بولے بیٹا جانی۔ انہوں نے اس کے لیے باہیں واں کی تھی تو وہیں زرخام نے نظریں زمین پہ جھکا لی تھی۔ بابا، ہمیں مائرہ پھپھو کی طرف جانا تھا اور اس وقت کوئی بھی ڈرائیور گھر پہ موجود نہیں ہے، بینا کی برتھ ڈے کا گفٹ بھی نہیں لے پائے ہم۔ مہر کے منہ بسور کے کہنے پہ مختار یوسف زئی فوراً زرخام کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تم ابھی جلسے کے کام رہنے دو اور مہر بیٹی کو لے کے جاؤ، انہیں گفٹ اور ضرورت کی جو چیز بھی ہے وہ دلاؤ، یہ کام ہم بعد میں دیکھ لیں گے، ویسے بھی جلسہ شروع ہونے میں 2 دن باقی ہیں۔ مختار یوسف زئی کے کہنے پر وہ از بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا
اور کچھ کام ہو تو زرخام سے کہہ دیجیے گا۔ اب ان کی مونیکا مہر ماں پہ تھی۔ تھینک یو بابا جان، تم زرخام کے ساتھ کہیں جا رہی ہو کیا؟ تبھی منتہا کمرے میں آئی تھی اور مہر ماں سے سوال کیا تھا۔ جی آپی، میں بینا کی برتھ ڈے کے لیے گفٹ لینے کو جانے لگی تھی، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ تو کیا وہاں صرف تم ہی انوائٹڈ ہو؟ یوسف زئی حویلی میں سے کوئی اور کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ایک گہری نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی، جو سیاہ شفون پہ باریک سی لیس زدہ کلیوں والی فراک میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، پھپھو نے سبھی کو بلایا تھا، مما کی طبیعت ٹھیک نہیں اور بڑی امی بھی گھر پر نہیں ہے، تو ہم نے سوچا ہم اکیلے ہی چلے جاتے ہیں، بابا پھپھو بھی خوش ہو جائیں گے۔ مہر ماں نے ایک شرمندہ سی نگاہ مختار یوسف زئی اور منتہا پہ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ منتہا بیٹا، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ بھی جا سکتی ہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مختار یوسف زئی بات کا پتنگڑ بنانے والی اپنی بڑی بیٹی منتہا کی نیچر سے خوب واقف تھے، تبھی اس سے بھی جانے کو کہا۔ بابا مسئلہ صرف یہی ہے کہ میں آپ سے کب سے پرمیشن مانگ رہی ہوں کہ مجھے اپنی فرینڈ کی شادی پہ جانا ہے، مگر آپ وہ الاؤ نہیں کر رہے، مگر مہر کے لیے فوراً اجازت دے دی گئی۔ اٹس ناٹ فیئر۔ مہر ماں مختار یوسف زئی کے چہرے سے تاثرات تنے تھے۔ دیکھیں منتہا، وہ شادی دوسرے شہر میں، ہم ایسے اتنی دور اکیلے کیسے بھیج دیں آپ کو؟ مختار یوسف زئی ہمیشہ سے اسے اگنور کرتے ہوئے آئے تھے، ایسا اسے لگتا تھا۔ مختار یوسف زئی کی پہلی بیوی برشا بیگم جب منتہا کے بعد دوبارہ ماں نہ بن سکی تو وارث کے لیے انہوں نے دوسری شادی مہراب خاتون سے کی تھی، مگر وہاں سے بھی انہیں مہر ماں ہی ملی تھی۔ لیکن مہر ماں کے 10 سال بعد خدا نے انہیں اولاد نرینہ دی تھی۔ ارحان یوسف زئی اس گھر کا سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ اگرچہ انہوں نے تینوں اولادوں میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا، مگر خود ترسی کا شکار برچا بیگم ہر وقت ہی منتہا کو مہر ماں کے خلاف کرتی نظر آتی تھی، اور کچھ مہراب خاتون کی خاندانی شجر نسب دولت کے اعتبار خاندانی ٹھاٹ باٹ سے بھی یوسف زئی خاندان سے کم تھا، تبھی انہیں بار بار کم حیثیت کے طعنے سننے کو ملتے تھے۔ بابا، ہم آپ ہی کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، ویسے بھی ہمیں چھٹیاں ہیں، ہماری چھٹیاں ہیں، یونیورسٹی سے کچھ انجوائے بھی کر لیں گے۔ مہر ماں نے باپ بیٹی کو آمنے سامنے دیکھتے ہوئے درمیانی راہ نکالی، اور زرخام پر بھی تو آپ بے انتہا ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم اسی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ منتہا نے بات بنتی دیکھی تو اپنی رائے رکھی تھی، تھوڑی ترد کے بعد انہیں مانتے ہی بنی تھی، اور مہر ماں کی جان خلاصی ہوئی تھی۔ اس کے انتظار میں رکے زرخام نے اسے آتے دیکھ کر فوراً سے گاڑی کا بیک ڈور کھولا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی بنا سیکنڈ کے تاخیر وہ اگلے حکم کا منتظر تھا۔ ہائپر اسٹار لے کر چلو۔ مہر ماں کے حکم پر وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا، جب مین روڈ پہ جاتے ہی ٹریفک کا ازدحام کا مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ یہ سب آج ہی کیوں ہونا تھا؟ آخر سنو، قریب میں کوئی گفٹ شاپ نہیں ہے کیا؟ مہر ماں کے چہرے سے بازاریت جھلک رہی تھی۔ پاس ہی ایک چھوٹی شاپ ہے، مگر بینا بی بی کے معیار کا گفٹ شاید وہاں سے نہ مل سکے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یوسف زئی خاندان کی لڑکیوں کے نخرے کیسے آسمان کو چھوتے تھے۔ تمہیں کیسے پتہ ہے ان کے معیار کا؟ مہر ماں کے سوال پہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوتے گزری تھی، جو مرر سے جھانکتی تو نگاہوں نے بخوبی دیکھی تھی۔ کیا میں کوئی جوک کر رہی ہوں؟ مہر ماں کے تہہ کے نشو تنے تھے۔ نہیں مہر ماں بی بی، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا ہے۔ وہ واپس سے ٹرن لیتے ایک شاپ کے سامنے کھڑی روک گیا تھا۔ مہر ماں کے باہر نکلتے ہوئے کسی سائے کی طرح اس کے ہمراہ تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی چھوٹی شاپ تھی، جہاں واقعی بینا یوسف زئی کے معیار کا کچھ بھی ملنا مشکل تھا۔ کیا تم میری ہیلپ کرو گے؟ وہ ناک چڑھا اس سے مخاطب تھی۔ زخام نے ایک دائرہ نگاہ شاپ پہ ڈالتے ایک خوبصورت شو پیس پسند کیا، جس کے اندر ایک فیری کیک کٹ کر رہی تھی، اور بٹن پریس کرتے ساتھ ساتھ سانگ چلتا تھا۔ لٹری یہ بچوں کی چوائس کا لگتا ہے، وہ اسے پہلے اگنور کر چکی تھی۔ اس کے بعد تو فریش بلو کا گلدستہ ہی آپشن میں رہ جاتا ہے مہر بی بی۔ زرخام کا یہ مشورے سے کچھ بہتر لگا تھا، تبھی اسبات میں سر ہلاتے وہاں سے نکلتے فلاور شاپ پر آئے تھے، جہاں مختلف پھولوں سے بنایا گیا بوکے آخر سے پسند آ ہی چکا تھا۔ ساتھ ہی وہ چاکلیٹ کیک لیتے ہوئے پھپھو کے گھر آئے تھے، جہاں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ دیر سے آنے پہ مہر ماں پہ کچھ تو پینلٹی بند ہونی چاہیے، کیوں بنا؟ سفیان یوسف زئی کی آنکھوں کے دیپ اسے دیکھ کر جل رہے تھے۔ بالکل، آج مہر ماں یہی رہنے والی ہے۔ مام، آپ ماموں کو کال کریں نا، بینا نے مہر ماں کے گرد حصار باندھے کہا تھا۔ ارے ویسے بھی موسم اتنا خراب ہے تو رہنا بنتا ہے، اب تو ٹریفک رش مزید بڑھ چکا ہوگا۔ سفیان کی پیشن گوئی سبھی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بینا کی خواہش پہ کیک کٹنگ سرمنی کا رینج باہر کے لان میں کیا گیا تھا، جسے برقی کموں سے سجایا گیا تھا۔ اگر ایک آدھ بارش کی بوند گرتی تو وہاں لوگ سبھی محفوظ ہوتے۔ گاڑی میں بیٹھے زرخام نے بخور روشنیوں میں نہائے چہرے کو دیکھا تھا، دل تھکے ہمک رہا تھا اسے اپنے پاس کرنے کو، لیکن کیسے؟ وہ ایک معمولی حیثیت کا ملازم تھا جو اپنی اوقات سے بڑھ کر سوچ رہا تھا۔ تمہاری بی بی صاحب نے بولا کہ تم چلے جاؤ، آج وہ یہیں رہے گی۔
گھر کے ایک ملازم نے اسے مہرما کا پیغام دیا تو وہ اندر تک سلگا تھا۔ بھلا وہ کیسے اسے سفیان یوسفزئی کے گھر چھوڑ سکتا تھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ سفیان یوسفزئی مہرما کو کتنا پسند کرتا تھا۔ حسد و رشک کی بھٹی میں جلتے درخام نے ملازم کو مہرما کو بلانے کے لیے کہا تو سفیان ہی چلا آیا تھا۔ مہرما آج یہی رہے گی، تمہیں ایک بار کا سنائی نہیں دیتا، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو، جاؤ۔ سفیان کے ہتک بھرے انداز میں وہ مٹی سے کوڑنے لگا تھا۔ مختار صاحب نے کہا تھا مہر بی بی کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ درخام نے اپنے انداز کو نرم خوش آمدید نہیں بنایا تھا۔ یو اسکرل گیٹ آؤٹ آف ہیئر، تمہاری شکایت میں مابو جان سے ہی کروں گا۔ سفیان اسے دھمکا کے گیا تھا، ناچار درخام کو واپسی کے لیے قدم بڑھانے پڑے تھے۔ پورٹ سے گاڑی نکالنے کو بڑھا تو لان کے اس حصے میں نگاہ پڑی جہاں مہرما ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامے ہوئی تھی اور سفیان اس پر ذرا جھک تصویر بنانے کو پوز دے رہا تھا۔ درخام کو شدت سے احساس ہوا تھا اپنی کم مائیگی کا۔ بچپن میں جب مہرما کی پھپھو اسے سفیان کی اترن لے کے دیتی تھی تو وہ جب کبھی وہ کپڑے پہنتا تو مہرما، سفیان اور منتقا اس کا شدت سے مذاق اڑاتے اور وہ کوارٹر میں بیٹھ کے سر سٹک کے روتا کہ خدا نے اسے امیر کیوں نہیں بنایا۔ وہ بے مقصد کتنی دیر گاڑی ادھر ادھر گھماتا رہا اور پھر جب بےتاب دل کا کچھ نہیں بن پایا تو دوبارہ سفیان یوسفزئی کے گھر چلا آیا تھا۔ تم پھر آ گئے ہو، چوکیدار نے پرتعصب انداز میں دیکھا تھا اسے۔ مہر بی بی سے کہیں مختار صاحب نے انہیں گھر بلایا ہے منتہا بی بی کے ٹرپ کے لیے۔ وہ بمشکل بہانہ گھڑ پایا تھا جو ایک گھر سے سن کے آئے تھے۔ تمہارے بابا نے اسے بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے مہر۔ سفیان اس پیغام پہ جس بس ہوا تھا، کتنا اس کا دل تھا۔ وہ آج مہرما سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا مگر مہلت ہی نہیں مل رہی تھی۔ ایکچولی میری غلطی ہے، مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا آپ ہی کے ٹرپ کے بارے میں، لیکن میں پھر آ جاؤں گی یہاں رہنے کے لیے۔ کیوں پھوپھو، آپ مجھے رہنے دیں گی نا یہاں؟ وہ شرارت سے ان کے گلے میں بازو حمائل کیے بولی تو وہ صدقے واری ہوئی تھی اس پہ۔ میرا بس چلے تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں رکھ لوں۔ ماہرہ یوسفزئی کی بے ساختہ بات پہ اس کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ بامشکل خود اس کے تاثرات پہ قابو پائے وہ باہر آئی تھی۔ مما کی بات کو سیریس لینا مہرما، بہت جلد ہم اس سلسلے میں مامو جان سے بات کریں گے تاکہ کوئی روک ٹوک والا نہ آ سکے۔ اس نے قہر آلود نگاہ درخام پہ ڈالی جبکہ مہرما بنا کوئی جواب دیے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ درخام کا بس چلتا سفیان یوسفزئی کی سانسیں چھین لیتا مہرما کے حوالے سے ایسی بات کرنے پر۔ ایک بار پھر سے سوچوں میں ڈوبا سفر شروع ہو چکا تھا جب ایک بار گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور انہیں رکنا پڑا تھا۔ اسٹوپڈ، اندھے ہو کے گاڑی چلا رہے ہو کیا؟ مہرما کا سر سیٹ سے ٹکرایا تو وہ غصے میں دھاڑی تھی۔ درخام نے مرر سے بخوبی اس کے تیور ملاحظہ کیے تھے جو ماتھے پکڑے بیٹھی اور اس پہ چلا رہی تھی۔ آئندہ آپ سفیان یوسفزئی کے گھر نہیں جائیں گی۔ وہ اسٹرنگ پر ہاتھ جمائے دانت چباتے ہوئے بولا تھا۔ واٹ، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ 2 ٹکے کے معمولی ملازم۔ مہرما کافی حد تک اس کے دل شکنی کرتے بولی تھی۔ صحیح کہہ رہا تھا سفیان، بابا نے اپنے ملازم کو کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ وہ غصے سے بھار دیکھتی اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ مہر بی بی، آپ آئندہ اس شخص کا نام نہیں لیں گی۔ مہر بی بی، آپ آئندہ اس شخص کا نام نہیں لیں گی۔ وہ زوردار انداز میں اسٹرنگ پہ ہاتھ مارتے ہوئے دہاڑا تو مہرما کسی مرد کا یہ روپ دیکھتے تڑپ اٹھی تھی اور آنکھیں جھل تل بنی، وہیں اس کی آنکھوں میں اترے ساون کو دیکھتے ہوئے ایک دم نرم پڑا تھا۔ مہر بی بی، گاڑی چلاؤ۔ وہ تقریباً چیخی تھی اور دل محسوس کے رہ گیا تھا کس حق کس اوقات سے وہ اتنا بول گیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی یوسفزئی حویلی میں داخل ہوئی وہ سلو روپ پہ چلتی گاڑی کے رکنے کا انتظار کیے بغیر ہی وہاں سے نکلتی اپنے کمرے میں آئی تھی۔